مباركا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان حسرو محمد شم معفل بود شب جائے کے من بودم. گرامی قدر احباب زی وقار، احباب زی محتشم، معزز سامعین و ناظرین، آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ جو آپ احباب لائیو سماعت کر رہے ہیں، عید کے بعد آج یہ پہلا پروگرام آپ احباب ایک بار پھر ایس ایس اسٹوڈیو کے اس پیج سے یوٹیوب کی وساطت سے آپ احباب آج اسے لائیو سماعت فرمائیں گے. آپ کی محبتیں، آپ کی کاوشیں، آپ کا پیار جو ایس ایس اسٹوڈیو کو ملتا ہے اور آپ کی یہ مانگ، آپ کی یہ ڈیمانڈ پورا کر کے اس گھر کے اندر خوبصورت میلاد مصطفیٰ، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی یہ بزم، یہ محفل انعقاد کرتے ہیں. اگر کوئی آنکھ والا ہے، اگر اس کمرے کا مشاہدہ کرے، اس کمرے کو چیک کرے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے یا پتہ چلے کہ اس گھر کے اندر یہ جو جگہ، یہ جو ٹکڑا انہوں نے مختص کیا ہوا ہے، اس کے فضائل، کمال اور اگر اس کی برکات کو دیکھا جائے تو میں اور قبلہ شاہ جی اس کا جائزہ لے چکے ہیں. انشاءاللہ باقی مہمان احباب بھی وہ بھی جائزہ لیں گے، کیونکہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوگے، آپ ہمارے ہم تمہارے ہوگے. بات یہی ہے جس کی نسبت سرکار کے ساتھ جڑ جاتی ہے، جس کی محبت آقا کے ساتھ جڑ جاتی ہے، پھر وہ آقا کا تذکرہ کرتا ہے. کوئی ان کی زلفوں کو دیکھ کر پھر ان کے گیت گاتا ہے، کوئی آپ کے اوصاف جمیلہ کو دیکھ کر پھر اپنا موضوع بنا لیتا ہے. موضوع سامعین و ناظرین، میں اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی اس خوبصورت محفل نعت، لائیو محفل نعت کے مہمان سنہون کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہر دل عزیز، خوبصورت اخلاق کے مالک، خوبصورت کردار کے مالک، خوبصورت نسبت والے، خوبصورت ذوق اور شوق والے میرے محترم سر کا تاج، خوبصورت ڈوب کر آقا کی نعت پڑھنے والا یہ مہکتا ہوا، مہکتا چمکتا پھول، محترم مقام استوں کے لائق ہر دل عزیز جناب حافظ عبدالصمد سلطانی صاحب. انشاءاللہ آج وہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی آواز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. اس سے قبل آج کی خوبصورت اس محفل نعت کی جو سرپرستی، جو سردارت فرما رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہر دل عزیز پیکر اخلاص و محبت، خوبصورت علمی عملی جامعہ، خوبصورت علمی عملی شخصیات کے ساتھ جن کا تعلق، جن کا ناطہ، جن کا ریلیشن شپ جڑا ہوا ہے، اور ہماری اعلیٰ ذات کشمیر نعت کونسل کے یہ سرپرست اعلیٰ ہیں، سید بھی ہیں اور شہرت یافتہ بھی ہیں، فیض یافتہ بھی ہیں اور حکمت میں بھی ان کا نام ہے. یہ میری محبت ہے، میں ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. نہ یہ شاہ جی کا مجھے حکم ہے، نہ اسٹوڈیو والوں کا حکم ہے. یہ میری ایک محبت ہے، ایک ذوق ہے، شوق ہے کہ جو میں مناسب سمجھتا ہوں
وہ القاب وہ الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ زیوالہ شان ہر دل عزیز پیکر خلاص و محبت پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب سرپرست اعلیٰ آل آزاد کشمیر نعت کونسل کوٹلی وہ تشریف فرما ہے۔ میں ایس ایس اسٹوڈیو کی جانب ایس ایس اسٹوڈیو کی طرف سے ان کو دل کی نگری سے اخلوں سخلوں مرحبا، اور ساتھ ہی خوبصورت آواز کے مالک جن کی محبت شوق کاوش مجھے یہاں کھینچ کے لائی، اور میرے محترم ڈوب کر آقا کی نعت پڑھنے والے، خوبصورت آقا کے گیت گانے والے، خوبصورت یہ چمکتا دمکتا مہکتا ہوا پھول ہر دل عزیز جناب محترم المقام جناب عبدالوحید سلطانی صاحب آپ سینسر سے تشریف لائے۔ میں آپ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آج کی مزے کی بات حاضر سرور ہمارا ایک نوجوان آرمی کا جس کے دل کے اندر یہ دیکھ کر محبت پیدا ہوئی کہ میں سرکار کی نوکری تو کرتا ہوں، لیکن ایک اس سرکار کی بھی سرکار ہے جس کے آج نوکری کی جائے۔ انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر میں اسٹوڈیو کی زینت بنیں گے۔ خوبصورت یہ نوجوان خوبصورت جو پاک فوج کے اندر رہ کر اپنے فرائض اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہا ہے، جناب فیصل سلطانی صاحب جو اس وقت کراچی کے اندر اپنی یونٹ کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ اسٹوڈیو کی زینت بنیں گے۔ موضوع سامعین و ناظرین، ہر بار شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو آپ دوست احباب ہمیں لائیو سماعت کریں، کچھ دن کا گیپ ہوا، انشاءاللہ وہ آج فل ہوگا۔ میں آپ تمام ہی دوست احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو آپ نے شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے۔ تو جتنے زیادہ آپ اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا جائے گا، اور ہم یہاں بیٹھ کے جو پڑھیں گے ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا جائے گا۔ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہر پھول کو اپنے سے اعلیٰ سمجھا جائے، اچھے طریقے سے اچھے انداز سے اسے نعت کی دعوت دی جائے۔ پھر بھی اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آئیے آج اس بزم کا پہلا کلام اس غازی کے نام جو ابھی ابھی غازی بنا ہے، وہ غازی خالد جس نے عدالت کے اندر ججوں کے سامنے، سرکاری وکلاء، سرکاری لوگوں کے سامنے یہ بتا دیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کے انمول کر دیا۔ اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب ججوں کے قلم بک جاتے ہیں، جب یہ کرسیاں بک جاتی ہیں، جب فیصلے ٹال مٹول کرنے لگ جاتے ہیں، جب ترازو کے جو پلڑے ہیں وہ گناہوں کی طرف جب بڑھنے لگتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی عاشق رسول اٹھ جاتا ہے۔ شاعر نے یوں کہا کہ جو نبی دے منکر دا سر اڑان والا، جو نبی دے، اور مزے کی بات اس اسٹوڈیو میں یہ پہلا کلام میں ہی پڑھ رہا ہوں، اور جب اس نے اس قادیانی کو نیست و نابود کیا، اس کے بعد قبلہ حافظ صاحب آج یہ پہلا پروگرام ہے، اور آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ محبت رسول۔ محبت رسول میں جب لوگ فنا ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، پھر ان کے بارے میں شاعر نے یوں کہا کہ جو نبی دے منکر دا سر اڑان والا، غیرت مند بچہ پٹھان دائے، غیرت مند بچہ پٹھان دائے، نام خالد تے عاشق رسول سچا، نام خالد تے عاشق رسول سچا، بنیا پیکر محمد دی شان دائے، بنیا پیکر محمد دی شان دائے، عدالت وچ کی گولی چلا دیتی، تکیا دنیا نے جذبہ جوان دائے، پوری دنیا نے اس جوان کا جذبہ دیکھا، لیکن افسوس کی بات ہے آج جذبہ دکھانے کی بجائے کچھ خارجی لوگ، کچھ ناسبی لوگ اس معاملے کو دبا رہے ہیں، اور مجھے دکھ ہو رہا ہے جو اہل سنت کی کرسیوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بھی خاموش بیٹھے۔ آج خارجی ناسبی لوگ اہل سنت کی صفوں میں آج وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں، اگر ہسٹری کو دیکھا جائے، تاریخ کا معائنہ کیا جائے، پیچھے بندہ چلے جائے تو پھر کوئی غازی علم دین ملتا ہے، کوئی ممتاز قادری ملتا ہے، اور پھر کوئی بابا خادم رضوی جو ویل چیئر پہ بیٹھ کے ختم نبوت کا ڈنکا بلند کر رہا ہے،
اور پھر کوئی مہر علی شاہ مل رہا ہے، اور پھر کوئی پناگ شریف سے ہمیں عارف شاہ جی کی صورت میں ہمیں مہکتا ہوا پھول نظر آ رہا ہے، اور کوٹلی کی سرزمین میں دیکھا جائے میرے پیر و مرشد خواجہ پیر صادق صاحب کی صورت میں ہمیں ایک خوبصورت ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے۔ گرامی قدر پھر پیر نصیر ملت جیسا مرد کلندر ہمیں نظر آتا ہے۔ آج دیکھا جائے معاملہ کچھ ہو رہا ہے، معاملہ آج ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا جو ممبر کے وارث ہیں، جو ممبر و معراج پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، آج نوجوانوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا جذبہ ابھاریں، آج لوگوں کو آپس میں لڑانے کے بجائے آپس میں جوڑیں۔ علماء حق کا کام یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑیں، ملائیں، اور آج ہماری اس نعت کونسل کا جو اگر کوئی کام کر رہا ہے ایسا جی اچھے طریقے سے وہ ایسے اسٹوڈیو کام کر رہا ہے۔ آج ہر علاقے سے یہ نعت خوانوں کو ان کا چناؤ کر کے آج یہاں یہ متعارف بھی کروا رہے ہیں، اور آقا کے گیت بھی آج گا بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ زمین اسی طرح ہمیں چاہیے کہ آج اپنے اندر اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں، اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں۔ شاعر نے یوں کہا کہ عدالت وچ ہی گولی چلا دیتی، تکیا دنیا نے جذبہ جوان دائے، خوف و خطر تو بے نیاز فکری، اے نبی نال رشتہ مسلمان دائے۔ اور یہاں الطاف نے اپنا قلم اٹھایا کہ مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا، مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا، میں شاہد و عالم کا سنہا ہو گیا، میرے نبی نے دشت کو گلشن بنا دیا، صحرا ان کے کرم سے گلستان ہو گیا۔ اور کہتے ہیں لوگ مجھ کو گدائے در رسول، اب تو یہی نام میری پہچان ہو گیا۔ کہتے ہیں لوگ مجھ کو گدائے در رسول، اب تو یہی نام میری پہچان ہو گیا۔ اور سدرہ کی حد سے بڑھا جب میرا رسول، رول امین دیکھ کر حیران ہو گیا، اور ان کا فقیر بادشاہوں سے غنی ہو گیا، ان کا گدا زمانے کا سلطان ہو گیا۔ آج وہ خالد زمانے کا سلطان ہو گیا ہے۔ آج وہ نوجوان جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، نہ باپ کا پتہ تھا اس کا باپ کہاں رہتا ہے، اس کا گھر کہاں ہے، آج بچہ جانتا ہے کہ وہ نوجوان کہاں رہتا ہے۔ سدرہ کی حد سے بڑھا جب میرا رسول، رول امین دیکھ کر حیران ہو گیا، ان کا فقیر بادشاہوں سے غنی ہو گیا، ان کا گدا زمانے کا سلطان ہو گیا۔ اور الطاف وہ تو تا حشر مر کے بھی زندہ ہے جو آقا کے نام پہ قربان ہو گیا۔ الطاف وہ تو تا حشر مر کے بھی زندہ ہے جو سونے کے نام پہ قربان ہو گیا۔ اور نصیر ملت نے کہا کہ کوئی یاد آ رہا ہے میرے دل کو آج شاہد، کوئی یاد آ رہا ہے میرے دل کو آج شاہد، جو یہ سیل عشق حسرت سر عام چل رہا ہے، جو یہ سیل عشق حسرت سر شام چل رہا ہے، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے۔ وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے اور امام چل رہا ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ غلام گھوڑی پہ، اونٹنی پہ، ناکہ پہ سوار ہے، عمر فاروق نے مہاڑ پکڑی ہوئی ہے۔ نصیر ملت نے کمال کر دیا کہ وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے۔ اور تیری مہر کیا لگی کہ کوئی ہنر نہ ہوتے، تیری مہر کیا لگی کہ کوئی ہنر نہ ہوتے، میری شاعری کا سکہ سر عام چل رہا ہے، میری شاعری کا سکہ سر عام چل رہا ہے۔ اور یہ تیری دعا ہے کہ ہے کچھ ہی ہم میں وزاداری، یہ تیری دعا ہے کہ کچھ ہم میں ہے وزاداری، یہ تیری نظر کے آپس میں سلام چل رہا ہے، یہ تیری نظر کے آپس میں سلام چل رہا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے، تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے، وہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے، وہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے۔ اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سائے کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سائے کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ اور ہر ابتدا سے اول، ہر انتہا سے آخر، کوثر میری ساقی تو، کوثر میری ساقی تو،
جنت میری مالک تو، ربوبیت میری ختم نبوت تیری، اور تخلیق میری تسلیم تیری، تخلیق میری تسلیم تیری، بخشش میری شفاعت تیری، اور کلام میرا ادا تیری، کلام میرا ادا تیری، تقدیر میری تدبیر تیری، اور قدرت میری رحمت تیری۔ آپ نے کہا کہ برکت میری حرکت تیری، اور خلقت میری امت تیری۔ موجود سامعین آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام پاک کی جانب، اس کے بعد انشاءاللہ میں حمد سے اس بابرکت محفل کا آغاز کراؤں گا۔ آئیے تلاوت کلام پاک آپ احباب کی سماعتوں کی نظر۔ تلاوت سے قبل ایک بار پھر میں آپ تمام یہ احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس پروگرام کو آج زیادہ سے زیادہ لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور کیونکہ آج اس کی یہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایک سید زیادہ یہاں ہم میں موجود ہے، اور جہاں سید ہونا وہاں پھر گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر سادات کا ادب میں آپ کو بتاتا چلوں بات لمبی ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت انہوں نے ہمیں بتایا کہ سیدوں کا مقام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اگر ہسٹری کو پڑھا جائے، وہ آپ ایک جس کو کہتے ہیں سواری میں سوار ہیں، وہ پالکی مریدوں نے اٹھائی ہوئی ہے، آپ اس میں بیٹھے ہیں۔ اچانک میں اس کو مختصر کرتا چلوں، آپ کو پتا چلا کہ پالکی کے جو مزدور ہیں جنہوں نے اٹھائی، انہوں میں ایک سید زادہ بھی ہے۔ جب آپ کو پتا چلا فوراً پالکی روک کے نیچے اتر جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے سید زادے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج تو لوگ سیدوں پہ بکواس کر رہے ہیں کہ سید یہ وہ، لیکن قربان جو ہمارا امام ہے، جن کے حوالے ہم دیتے ہیں، جن کے گیت ہم گاتے ہیں، اور آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مزدور سے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دے۔ وہ مزدور کہنے لگا میں آگے مزدوروں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، تو سید زادہ ہے، یہ نہ ہو کل حشر کے دن حسنین کریمین کے نانا مجھ سے پوچھیں کہ احمد رضا خان تو میری نعتیں پڑھتا تھا، میری وجہ سے تجھے شہرت ملی، اور تو خود سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، اور میرا جو ایک آل میں سے ایک پھول تھا تو نے اس سے کام لے رہا تھا، مجھے معاف کر دے۔ ہاتھ بندے ہوئے اعلیٰ حضرت گرگرا رہے، معافی مانگ رہے ہیں۔ یار آج کا اگر مولوی دیکھو نا جبہ پہن لے، سر پہ امامہ پہن لے، وہ ٹھیک طرح سے اگر اس کو پروٹوکول نہ دیا جائے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں، حلفاً وضو کی حالت میں ہوں، آج سے قبل 74 کے مقام پہ ایک پروگرام تھا، حضرت علامہ مولانا خورشید صاحب آئے تھے، وہ ملتان سے، تو وہ تاخیر سے پہنچے، سفر دور تھا، اور جب وہ سٹیج پہ تشریف لائے انہوں نے کسی کو سلام نہیں دیا، غصے کی حالت میں کرسی پہ بیٹھ گئی۔ یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، کچھ اس علاقے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، نہ ہی میں ڈرتا ہوں۔ وہ غصے میں آئے، نہ کسی کو سلام کیا نہ کلام کیا۔ جب خطاب شروع کیا انہوں نے جو کیا اللہ جانتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا بندے کو اگر عہدہ مل جائے تو وہ سماتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی اعلیٰ حضرت جو ہاتھ بند ایک مزدور کے سامنے کھڑے ہوئے، معافی تلافی مانگی، اور پھر منت کر کے اس سید زادے کو اپنی نشست اپنی سواری پہ بٹھایا، اور خود وہ پالکی اٹھا کے جا رہے ہیں۔ لوگ آگے سے دیکھ رہے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کو کیا ہوا ہے، یہ آخر پالکی میں کون بیٹھا ہے جس کو وقت کا احمد رضا خان اس کی پالکی اس کی سواری کو اٹھایا ہوا ہے۔ جب وہاں پہنچے لوگوں نے دیکھا کہ ایک مزدور سید زادہ، پھر جب آپ رات کو سوئے نا تو پھر کریم آقا نے نواز دیا۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا بارہ نور کا، یہ تب آپ نے یہ کلام پڑھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سادات کا ادب کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائی۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز سامعین، آئیے بلا تاخیر میں اس محفل نعت کی پہلے مہمان سناخوان خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت کردار کے مالک، ہر دل عزیز، پیغر اخلاص و محبت، عزتوں کے لائق، رفعتوں کے لائق، محترم المقام جناب حافظ عبدالصمد سلطانی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حمد باری تعالی سے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایتی مشکور اور ممنون ہوں حافظ محمد امجد صاحب کا، جن کی محبت عقیدت کی وجہ سے بندہ ناچیز اس محفل پاک میں حاضری لگوانے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے. احباب ذیشان، یہاں پر سنخان مصطفیٰ، نقیب محفل، آل رسول اور انتظامیہ ایس ایس ساؤنڈ اور اسٹوڈیو یہاں پر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کا یہاں آنا اور اس محفل کے شرکاء جو سن رہے ہیں لائیو اس وقت پوری دنیا سے، سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. احباب ذیشان، حمد باری تعالیٰ کا حکم ہوا نقیب محفل کی طرف سے، اس کا آغاز کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ درود پاک با حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں. تو بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب اللہ. اللہ 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 تحیت
طاہران جہاں میں تیری گفتگو، طاہران جہاں میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں سب خوشگلوں، گیت تیرے ہی گاتے ہیں سب خوشگلوں، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 بلکہ خود نفس میں، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، اللہ 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 لا الہ الا حمد باری تعالیٰ پیش کی اب فرمائش کے طور پہ ایک نعت ہے حضور کی بارگاہ میں، اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کلام ہے یہ۔ مجھے جب پہلی بار میں اسٹوڈیو میں آیا تھا تو مجھے کومنٹ کی صورت میں ایک فرمائش تھی کہ اس نعت کے آپ نے چند اشعار پیش کرنے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آج موقع عطا کیا تو اس نعت کے آپ کے سامنے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ، سرکار کا 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 مدینہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ، سرکار کا 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 مدینہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت،
وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آنی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آنی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطار لگائے کھڑی ہے سواری سرکار کا مدینہ 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 میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی سرکار کا مدینہ 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 مدینے پاک کی جامی صاحب آپ جانتے ہیں شرکائے محفل جانتے ہیں کہ جب مدینے میں انسان ہوتا ہے حضور کا امتی ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ جو دل پہ ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی سرکار کا مدینہ 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 کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑی ہے سواری سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ عجب رنگ پر گئے بہار مدینہ عجب رنگ پر گئے بہار مدینہ کہ سب جنتی ہیں نثار مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ
سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں میرے محترم سرکتاج بڑی مدت کے بعد ان کے پاس بیٹھ کر آج خوبصورت نعت مصطفیٰ سماعت فرمائی. اللہ قبلہ حافظ عبدالصمد سلطانی صاحب ان کی آواز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائی. خوبصورت تذکرہ کر رہے تھے مدینہ شریف کا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بار بار مدینے میں جانا نصیب فرمائے. شاعر نے یوں کہا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربی الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. اور پنجابی کے شاعر نے کہا کہ مکے پاک دی دھرتی نو غسل دے کے اتر جنتاں دا پھر چھڑکایا رب نے. اتر جنتاں دا پھر چھڑکایا رب نے. کملی والے محبوب نے جیویں چاہا قسم رب دی ایویں بنایا رب نے. قسم رب دی انو ایویں بنایا رب نے. اتے پیر نہ کسے دے آ جاوے، پین دتا نہیں دھرتی تے سایا رب نے. اتے پیر نہ کسے دا آ جاوے، پین دتا نہیں دھرتی تے سایا رب نے. گٹھا نبیاں دی روحاں نو کر کے اتے عرش میلاد منایا رب نے. کل نبیاں سونے دی تسبیح کیتی، کملی والے نو شاہد بنایا رب نے. کملی والے نو شاہد بنایا رب نے. تمبو ستاں آسمانہ دے تان کے تے بڑا سونا پنڈال بنایا رب نے. دیوے بال کے تاریاں ساریاں دے سورج روشنی لے چمکایا رب نے. پھر سدرہ دے اتے اسٹیج بنیا. ایک تو اسٹیج یہ ہے اور ایک اسٹیج جو ہے رب نے بنایا. پھر سدرہ دے اتے اسٹیج بنیا. جبرائیل نقیب بنایا رب نے. جبرائیلہ تلاوت بھی آپ کر لے، جلسہ یار دا شروع کرایا رب نے. روح آدم نے حمد بیان کیتی، روح عیسیٰ نو پھر بلایا رب نے. ابن مریم نو ناتا حکم دے کے انج یار دا شان ودایا رب نے. انج یار دا شان ودایا رب نے. نبیوں پڑھو درود حضور ہوتے، پھر آپ خطاب فرمایا رب نے. اور تسی جنڈیاں دے اتے اعتراض کر دے، جنڈا سونے دا آپ جلایا رب نے. وہابیو تسی جنڈیاں دے اتے اعتراض کر دے، جنڈا سونے دا آپ جلایا رب نے. اسکر او دے کولوں کی غیب رہنا، یہ دے سامنے سب کچھ بنایا رب نے. اسکر او دے کولوں غیب کی رہنا، یہ دے سامنے سب کچھ بنایا رب نے. اور بات بگڑی ہوئی اسی در سے بنی دیکھی ہے. بات بگڑی ہوئی اسی در سے بنی دیکھی ہے. جولی منگتوں کی اسی در سے بری دیکھی ہے. اور اب میری نظروں میں نیازی کو جچتا ہی نہیں، جب سے سرکار کی گلی دیکھی ہے. موضوع سامعین و ناظرین تشریف لاتے ہیں. ہمارے آئے ہوئے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہیں شوق کھینچ کے یہاں لایا، جو اس وقت آرمی میں بھی کام کر رہے ہیں، ہماری خدمت کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر یہ ہمارے نوجوان ہماری سرحدوں کی اگر حفاظت نہ کریں تو دشمن ہمارے اندر گھس جائے. اور ان کی یہ ہمت حوصلہ جو ہے انہیں داد دینی چاہیے. اور کیونکہ پاک فوج زندہ آباد ہے، کیونکہ پاک فوج جو کام کر رہی ہے شاید نہ میں کر سکوں نہ کوئی اور کر سکے. اللہ ان نوجوانوں کے حوصلوں کو بھی بلند فرمائے. میں بلا تاخیر خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت کردار کے مالک جناب فیصل سلطانی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ عقیدت کے پھول نچھاور کریں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
डूब सकती नहीं तूफान की तुग़यानी में, डूब सकती नहीं तूफान की तुग़यानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में, चुमे आका दे नालैन जिन्हें मेरी नजर उस खाक नू चुमदी रवे, दिल होवे मदीने पारो की, रूहाने काबे चुमदी रवे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, आमीन पाक दिलाल दिया क्या बातां ने, आमीन पाक दिला दिया क्या बातां ने, मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, आमीन पाक दिला दिया क्या बातां ने, आमीन पाक दिलाल दिया क्या बातां ने। चुम के तेरे नाले न जमीन कहंदी सी ओ, चुम के तेरे नाले न जमीन कहंदी सी, चुम के तेरे नाले न जमीन कहंदी सी ओ, चुम के तेरे नाले न जमीन कहंदी सी, आका तेरी चांदियां क्या बातां ने, आका तेरी चांदियां क्या बातां ने, आमीन पाक दिलाल दिया क्या बातां ने, आमीन पाक दिलाल दिया क्या बातां ने। और औदे जिक्र जो फारूकी हर चुगवे, 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 उस पैसे उस्मान दिया क्या बातां ने, उस पैसे उस्मान दिया क्या बातां ने, आमीन पाक दिला दिया क्या बातां ने, ओ आमीन पाक दिलाल दिया क्या बातां ने, मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, आमीन पाक दिलाल दिया क्या बातां ने। और होर भी आशिक ने पर मेरे महबूबा, और भी आशिक ने पर मेरे महबूबा, तेरे या बिलाल दिया क्या बातां ने, तेरे या बिलाल दिया क्या बातां ने, आमीन पाक दिला दिया क्या बातां ने, आमीन पाक दिला दिया क्या बातां ने, मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, आमीन पाक दिला दिया क्या बातां ने, ओ आमीन पाक दिलाल दिया क्या बातां ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी को वाइंड अप किया। मौजूद समीन और नाज़रीन, एक कलाम हुक्म के मुताबिक आपकी समातों की नज़र के तेरे कदमों में आना मेरा काम है।
یہ دویہ کلمات بھی ہیں، حکم بھی ہوا ہے کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، اور میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، اور تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں آنا میرا کام ہے، میری قسمت جگانا آپ کا کام ہے، اور میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا آپ کا کام ہے، اور تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، اور جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، اور میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، اور آخری وقت ہو تیرے بیمار کا، آخری وقت ہو تیرے بیمار کا، ایک قطرہ جام ملے دیدار کا، آخری وقت ہو تیرے بیمار کا، ایک قطرہ ملے جام دیدار کا، اور آخری میری دل کی ہے حسرت یہی، اب یہ حسرت مٹانا تیرا کام ہے، اب یہ حسرت مٹانا تیرا کام ہے، اور توشہ آخرت ہے سنہاں کا، ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا، توشہ آخرت ہے سنہاں کا، ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا، اور نعت تیری سنانا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ موضوع سمین تشریف لاتے ہیں، خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت اخلاق کردار کے مالک، محترم مقام جناب عبدالوحید سلطانی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، علیکہ یا نبی اللہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایسا ساؤنڈ سسٹم اور ان کی پوری ٹیم کا۔ اللہ پاک کا ان پر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کے گھر میں ہر روز محفل ہوتی ہے، کوئی بھی زبان خاموش رہے، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، زندگی چیز ہی کیا ہے، یہ آنی جانی ہے،
زندگی چیز کیا ہے یہ آنے جانی ہے. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. فرمائش کے مطابق کلام پڑھ رہا ہوں. کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. بات کرتا تو آتی ہے مہک سانسوں سے. بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک سانسوں سے. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے.
کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ غازی صاحب کا نام لیا ہی غازی فیصل صاحب کا، تو مجھے کلام یاد آیا، اسی کے حوالے سے کلام پڑھتا ہوں۔ ہاں جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے، 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 پھر کیویں ہو سکے دائی کے چولی او دی حالی ہووے، کیویں ہو سکے دائی کے چولی او دی حالی ہووے۔ اے دعا منگو کہ مر جائے نبی دے ناتوں، اے دعا منگو کہ مر جائے نبی دے ناتوں، اے دعا منگو کہ مر جائے نبی دے ناتوں، موت تے آنی پر موت مثالی ہووے، موت تے آنی پر موت مثالی ہووے، جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے، پھر کیویں ہو سکے دائی کے چولی او دی حالی ہووے۔ آلے اطہار تے اصحاب نو مننا ضرور، آلے اطہار تے اصحاب نو مننا ضرور، آلے اطہار تے اصحاب نو مننا ضرور، شرط بس اے کہ انسان حلالی ہووے، شرط بس اے کہ انسان حلالی ہووے۔
جڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں ہم سب کے دلوں کو مزین فرما رہے تھے۔ موضوع سامعین و ناظرین، آئیے خوبصورت ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر بلکہ علماء کرام میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ اب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہو جائے، کرم ہو جائے، میری جولی اللہ کے فضل سے بھر جائے۔ موضوع سامعین، آئیے چلتے ہیں۔ میں لاہور سے شروع کروں گا کیونکہ لاہور داتا کی نگری ہے۔ تو کسی شاعر نے یوں اپنی محبت کا اظہار کیا کہ ایک قلندر لاہور میں ہے جسے داتا داتا کہتے ہیں۔ ایک قلندر لاہور میں ہے جسے داتا داتا کہتے ہیں، اور ایک قلندر اجمیر میں ہے جسے خواجہ خواجہ کہتے ہیں۔ ایک قلندر اجمیر میں ہے جسے خواجہ خواجہ کہتے ہیں، اور ایک قلندر پاک پتن میں ہے جسے فرید فرید کہتے ہیں، اور ایک شرق پور میں ہے جسے شیر ربانی کہتے ہیں، اور ایک علی پور سیدہ میں ہے جسے پیر لاسانی کہتے ہیں، جسے پیر لاسانی کہتے ہیں، اور ایک سرہند میں ہے جسے مجدد الف ثانی کہتے ہیں، اور ایک بغداد میں ہے جسے غوث اعظم جیلانی کہتے ہیں، اور ایک قلندر بغداد شریف میں ہے جسے غوث جیلانی کہتے ہیں۔ اور اگر داتا علی حجویری نہ ہوتے تو لاہور کا پتہ نہ چلتا، اگر بابا فرید نہ ہوتے تو پاک پتن شریف کا پتہ نہ چلتا، اور اگر حیدر شاہ نہ ہوتے تو پناگ شریف کا پتہ نہ چلتا، اگر حیدر شاہ نہ ہوتے پناگ شریف کا پتہ نہ چلتا، اور اگر میرے مہر علی نہ ہوتے تو گولہ شریف کا پتہ نہ چلتا، اور اگر میرے پیر صادق نہ ہوتے تو گلہار شریف کا پتہ نہ چلتا۔ موضوع سامعین و ناظرین، شاعر نے یوں کہا، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر داتا علی حجویری نہ ہوتے تو لاہور کا پتہ نہ چلتا، بابا فرید گر نہ ہوتے پاک پتن شریف کا پتہ نہ چلتا، اور بہاؤالدین زکریا ملتانی نہ ہوتے تو ملتان شریف کا پتہ نہ چلتا، مجدد الف ثانی نہ ہوتے تو سرہند شریف کا پتہ نہ چلتا، اور خواجہ سلطان بہو نہ ہوتے تو جنگ شریف کا پتہ نہ چلتا، خواجہ سلطان بہو نہ ہوتے تو جنگ شریف کا پتہ نہ چلتا، اور خواجہ غلام فرید نہ ہوتے تو کوٹ مٹن شریف کا پتہ نہ چلتا، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہ ہوتے اجمیر شریف کا پتہ نہ چلتا، اور میرے پیر مہر علی نہ ہوتے تو گولہ شریف کا پتہ نہ چلتا۔ معزز سامعین، شاعر نے یوں کہا کہ اگر اویس و بلال نہ ہوتے تو درد و سوز و عشق کا پتہ نہ چلتا، اگر حسین نہ ہوتے شہادت کا پتہ نہ چلتا، اگر مولا علی نہ ہوتے شجاعت کا پتہ نہ چلتا، اور میرے عثمان نہ ہوتے سخاوت کا پتہ نہ چلتا، اور سیدنا عمر نہ ہوتے عدالت کا پتہ نہ چلتا، اور ابو بکر نہ ہوتے تو صداقت کا پتہ نہ چلتا، اور آقا کا میلاد منانے والوں محمد نہ ہوتے تو خدا کا پتہ نہ چلتا، محمد نہ ہوتے تو خدا کا پتہ نہ چلتا۔ اور شاعر نے یوں کہا کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور شاعر نے یوں کہا کہ رک گیا کیوں روداد و صاف جلی کہتے ہوئے، ایک آل نبی اولاد علی یہاں بیٹھے ہیں، شاہ جی رک گیا کیوں روداد و صاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے علی کو ولی کہتے ہوئے، اور جب اسے مولائے کل تسلیم کرتا ہے، رے موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے، اور نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اور اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد، پہلے میں مشکل میں تھا
مشکلیں اب مشکل میں ہیں، پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں اب مشکل میں ہیں، ایک بدلہ ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، ایک بدلہ ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، اور اس لیے 12 مہینے چین سے میں رہتا ہوں، اسم پڑھتا ہوں 11 یا علی کہنے کے بعد، اسم پڑھتا ہوں 11 یا علی کہنے کے بعد، اور راہ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے ماں نے گودی سے اتارا ہے یا علی کہنے کے بعد، اور آداب مصطفیٰ میں شرعیت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ امامت کھڑی رہی، سجدے میں تھے حضور در پشت حسین، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی۔ معزز سامعین و ناظرین تشریف لاتے ہیں حافظ عبدالصمد سلطانی صاحب تشریف لائیں اور عقیدت کے پھول نچھاور۔ آقا ہے میرے محبوب خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا ہے میری، آقا ہے میری محبوب خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے بھی ہے دیکھا، جس نے بھی ہے دیکھا، بولے اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا ہے میری، آقا ہے میری محبوب خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی، وہ برتے ہیں سب کی جولی، وہ برتے ہیں سب کی جولی، وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی، وہ برتے ہیں سب کی جولی، وہ برتے ہیں سب کی جولی۔ منگتا نہ گیا، منگتا نہ گیا، منگتا نہ گیا کوئی خالی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا ہے میری، آقا ہے میری محبوب خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا ذکر اللہ نے ہر چیز دکھائی، اللہ نے ہر چیز دکھائی، اللہ نے خود بھی وہ ہوا، خود بھی وہ ہوا ان سے بے پردہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا ہے میرے،
محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن میں ہے تو حدیث میں بھی اللہ کے آپ آخری نبی اللہ کے آخری نبی قرآن میں ہے تو حدیث میں بھی اللہ کے آپ کے آخری نبی اللہ کے ہیں آپ آخری نبی اس پر دل سے اس پر دل سے ایمان میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا ہے میرے آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر و عمر عثمان و علی اور جتنے بھی اصحاب نبی ابو بکر و عمر عثمان و علی اور جتنے بھی اصحاب نبی اور جتنے بھی اصحاب نبی سب تارے ہیں سب تارے ہیں سب تارے ہیں یہ نبی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب تارے ہیں سب تارے ہیں یہ نبی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا ہے میرے آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن میں ہے تو حدیث میں بھی اللہ کے آپ آخری ہے نبی اللہ کے ہیں آپ آخری نبی اس پر دل سے اس پر دل سے اس پر دل سے ایمان میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے بھی ہے دیکھا جس نے بھی ہے دیکھا بولے اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا ہے میرے آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
علامہ یاسر صاحب کی فرمائش ہے، ان کا حکم تھا کہ اس کلام کی آپ نے اگر ٹائم ہوا تو اشعار پڑھنے، تو ان کے فرمائش کے مطابق اس کلام کے چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں۔ خوبصورت کلام ہے، یقیناً سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، ہمارے دل کی بات کہی ہے، جو ہر ایک عاشق رسول کے دل پہ اور اس کی زبان پہ ہوتی ہے۔ وہ کیا کلام ہے؟ میری دھڑکن میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی 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 یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی۔ کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، در مصطفیٰ کا منزل میری چشمے تر کے اندر، در مصطفیٰ کا منزل میری چشمے تر کے اندر، در مصطفیٰ کا منزل میری چشمے تر کے اندر، کبھی صبح آ گیا ہے کبھی شام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ یہ طلب تھی انبیاء کی روح مصطفیٰ کو دیکھے، یہ طلب تھی انبیاء کی روح مصطفیٰ کو دیکھے، یہ نماز کا وسیلہ، یہ نماز کا وسیلہ ان کام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی۔ اور نقیب محفل کا ایک اور اشارہ آپ نے کلام کی فرمائش اور کی ہے، اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تاکہ محفل کے اندر اور ذوق پیدا ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بہت مشہور کلام ہے، اکثر آپ نے سنا بھی ہے۔
تو انشاءاللہ العزیز پھر ایمان کو تازہ کرتے ہیں. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. تیرے نے تیرے نے تیرے نے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. او عرشی بھی او فرشی بھی او عرشی بھی او فرشی بھی دیوانے سارے تیرے نے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا. میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا. کسی منگتے کسی منگتے کسی منگتے نو نہ موڑی. کسی منگتے نو نہ موڑی. خزانے سارے تیرے نے. کسی منگتے نو نہ موڑی. خزانے سارے تیرے تیرے نے تیرے نے تیرے نے. کسی منگتے نو نہ موڑی. خزانے سارے تیرے نے. رب فرمایا محبوبہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. عرشی بھی او فرش بھی دیوانے سارے تیرے نے. اور قابل غور اور اس شعر کے اندر ساری شاعر نے جان ڈال دی ہے. وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, سماعت فرمائیں کہ اذان ہوئی نماز ہوئی درود ہوئی سلام ہوئی. اذان ہوئی نماز ہوئی درود ہوئی سلام ہوئی. جو گونجن ہر طرف سجنا جو گونجن ہر طرف سجنا جو گونجن ہر طرف سجنا. ترانے سارے تیرے نے. جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے کسی منگتے یوں نہ موڑی. خزانے سارے تیرے نے. کسی منگتے یوں نہ موڑی. خزانے سارے تیرے نے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. تیرے نے تیرے نے تیرے نے. کسے منگتے نو نہ موڑی. خزانے سارے تیرے نے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. امام حسین آپ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں.
تو اگلے سناخوان مصطفیٰ یہاں پہ حاضری پیش کریں گے۔ امام حسین کی بارگاہ میں اگر حاضری نہ ہو تو سمجھے محفل نامکمل ہے، اس لیے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کر کے میں اپنی حاضری کو آگے بڑھاتا ہوں۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، یہ بات کس قدر کسی، یہ بات کس قدر کسی، جو کہہ گئی معین دین کی پناہ حسین ہے، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ یہ بات کس قدر گسی، یہ بات کس قدر گسی، جو کہہ گئے معین دین کی پناہ حسین ہے، ہاں دین کی پناہ حسین ہے، ہاں دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں میرا بادشاہ حسین ہے۔ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے بادشاہ ہر کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، لیکن ہماری ایک ہی التجا ہے، یہ بات کس قدر گسی، یہ بات کس قدر گسی، جو کہہ گئے معین الدین میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں میرا بادشاہ حسین ہے۔ السلام یا حسین، 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 دین کی پناہ حسین ہے، ہاں دین کی پناہ حسین ہے، ہاں دین کی پناہ حسین ہے۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا ہون لعاب رسول، شبیر شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ یہ بات کس قدر گسی، یہ بات کس قدر گسی، جو کہہ گئے معین دین کی پناہ حسین ہے۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ جس حسین کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، جس حسین کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، جس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، جس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو بہت ہوئے پر تیرا اپنا انداز ہے، یا حسین سجدے تو بہت ہوئے پر تیرا اپنا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس سجدے پر خدا کو ناز ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ
کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ اداب مصطفیٰ میں شرائعت کھڑی رہی، اداب مصطفیٰ میں شرائعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ امامت کھڑی رہی، سجدے میں تھے حضور در پشت حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں ہاں میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ موت ہر طرف جہاں تھی، موت ہر طرف جہاں، یہ راز بھی کھلا وہاں تھی، موت ہر طرف جہاں، یہ راز بھی کھلا وہاں، حیات بانٹتا حسین ہے، حیات بانٹتا حسین ہے۔ قول حسین، وہ حسین جو 6 ماہ کا علی اصغر قربان کر دیتا ہے، خان حسین جو شاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے، شاہ استوس ہے، شاہ استوس ہے، بادشاہ استوس ہے، دین استوس ہے، دین استوس ہے، دین بنا استوس ہے، سرداد نباد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ استوس ہے۔ یہ بات کس قدر گسی، یہ بات کس قدر گسی، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، ہاں دین کی پناہ حسین ہے، ہاں دین کی پناہ حسین ہے۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، جناب فاطمہ کا نور عین کہتے ہیں، وہ جس نے سر کو کٹا کر کیا حق زندہ، اسی شہید کو حسین کہتے ہیں۔ حسین السلام یا حسین، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں نہ کوئی دوسرا حسین ہے،
میرا بادشاہ حسین ہے السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین ابن علی ماشاءاللہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں اچھوں میں ڈال رکھا ہے اور سماج صاحب میری زبان کہاں اور کہاں وہ ذات اعظم میری زبان کہاں اور کہاں وہ ذات نام اپنا ان کے ذکر سے چمکا رہا ہو نام اپنا ان کے ذکر سے چمکا رہا ہوں مانا کہ بے عمل ہوں مانا کہ بے عمل ہوں نہایت پورا ہوں میں لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں اور ان کا کرم ہوا میری بات بن گئی اور جو فقیران شاہ بطغہ ہیں ان کی گڈری میں لال رکھا ہے یہ کرم ہے حضور کا جس نے ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے یہ کرم ہے ان کا جنہوں نے ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے اور آقا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے موضوع سمین خوبصورت انداز میں میرے محترم سر کا تاج جن کی محبت بھی تھی شفقت بھی تھی کہ ہم نے ایک پروگرام اکٹھے کرنا ہے یہ حافظ صاحب کا کمال ہے جو ہی اوپر سے منظوری ہوتی ہے پھر ان کی اجازت ہوتی ہے تو میں نئے پھول ان کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے آواز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے قبلہ شاہ جی کی موجودگی میں یہ پروگرام آپ احباب جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ پہ بھی فضل و کرم فرمائے اور آپ کے توسل سے ایس ایس اسٹوڈیو پہ بھی اپنا فضل و کرم فرمائے قبلہ ماسٹر صاحب کے درجاتوں کو اللہ بلندیاں عطا فرمائے ایک اور پھول مہکتا ہوا مسکراتا ہوا پھول یہ خوبصورت پھول یہ محفل نعت کا آخری پھول آپ کی سماعتوں کی نظر ڈوب کر آقا کی نعت پڑھنے والا یہ چمکتا مہکتا دمکتا پھول میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں خوبصورت آواز کے مالک خوبصورت سوز کے مالک ہر دل عزیز پیکر اخلاص و محبت محترم مقام جناب عبد الوحید سلطانی صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کے اندر اپنی حاضری کو وائنڈ اپ کریں